ہاں، اور کتنا کردار ہے خوف کا جو ہم دنیا کے دنیا کی چیزوں سے متعلق پالتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر کچھ شرعی جو سیرت کے واقعات ہیں وہ ذکر کروں، ہم ذرا دیکھیں کہ خوف کیسے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور کس طریقے سے بنیاد بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد سے جوں جوں شعور کی عمر میں آنے لگتا ہے تو اس کو نا ہم ہر جو طریقہ ہے وہ خوف کا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اصل کے اندر تو ہم اس سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، یا اصل میں تو ہم اس کو ایک جانور کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نام ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تربیت کر رہے ہیں، بچے پال رہے ہیں۔ اچھا، بچہ تنگ کر رہا ہے، رات کو سو نہیں رہا، سو جاؤ بیٹا، جن آ جائے گا، چڑیل آ جائے گی، بابا آ جائے گا، بابا پکڑ کے لے جائے گا۔ ایک چھوٹی سی عمر میں بچے کے دماغ میں خوف ڈالا جاتا ہے، بابا پکڑ لے گا، بابا اٹھا لے گا، تمہارے ابا تمہیں ماریں گے، دادا ابو کو شکایت لگا دوں گی، وہ ماریں گے، ٹھیک ہے، اور کمرے میں بند کر دوں گی، اور کھانا نہیں ملے گا، مختلف قسم کے نا۔ ابھی میں کچھ ایک دو دن کی بات ہے، پہلے میں ایسے گلی میں سے گزر رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی، میرا خیال ہے بمشکل 2 سال کی ہوگی، بہت پیاری سی معصوم سی بچی رو رہی تھی، اور اس کے جو والد ہیں وہ اس کو گھر کے باہر انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اور نکالا ہوا تھا، بٹھایا ہوا کیا تھا، نکالا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے چپ کر جو ورنہ میں اندر چلا جاؤں گا اور یہ دروازہ بند کر دوں گا۔ تو اس انداز سے ہمارے ہاں بچے پلتے ہیں، کیونکہ ایک ماں کو جو ہے ایک تو یہ ہے ہی ہے کہ ہمارے کلچر نے ایک ماں کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں، تو نہ باپ نے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے، وہ اپنا بوجھ بھی بچوں کی ماں پہ ڈالتا ہے، اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں تو پھر اور شسکے ہیں، اس کے تو اپنے تقاضے ہیں، اونچی آواز سے روئے گا تو یہ ہو جائے گا، شور ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور دین سے دوری ایک بہت بڑا دوسرا فیکٹر ہے کہ اب ہر کسی کو من چاہی زندگی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنی عیاشی چاہیے، موبائل کے اوپر فلمیں دیکھنی ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں، اور جو ہے لیپ ٹاپ پہ دیکھنے ہیں، جو ہے ٹی وی پہ ڈرامہ چلنا ہے، اور کسی پروگرامز میں جانا ہے، یہاں کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کپڑے خریدنے جانا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ماں بچوں کو کب دیکھے گی، اور اور بچوں کو چپ کرانے پہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے، وہ کیا محسوس کرے گی کہ میں بچوں کے لیے اب ٹائم دوں؟ یعنی یعنی ہمارے معاشرے میں ایک بچے کو سننا، بچہ کسی تکلیف کی وجہ سے ہی روتا ہے نا، تو اس کو سننا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، اچھا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں درد ہو رہا ہے، تمہیں کسی نے برا بھلا کہا ہے، کوئی بات ہرٹ، کسی بات سے ہرٹ ہوئے ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب تک کہ بچہ نا اچھا خاصا چیخ نہ لے۔ اچھا، اس کو اب چپ کرانا ہے تو کیا کریں پھر؟ خوف یا تشدد بھی پھر خوف کی اگلی شکل ہو جاتی ہے نا۔ پہلے زبان کا خوف ہوگا، چڑیل آئی، جن آئی، بابا آیا، فلانا آیا، یہ آیا، وہ آیا، ٹھیک ہے نا، کتا کھا جائے گا، ٹھیک ہے، دیکھو گلی میں کتے بھونک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کتا اٹھا کے لے جائے گا۔ تو یہ سارے انداز پھر بھی نہیں آ رہی تو پھر اس کے رکھ رکھ کے 5 6 تھپڑ مارو تو خود ہی چپ ہونا ہے اس نے۔ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، ایسی گندی گندی آوازیں آپ کو اکثر ہمارے گھروں کے، شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں پہ یہ جو میں اس کو مطلب نام دوں نا، جتنا بھی برا نام دیا جائے شاید وہ کم ہی ہے، سڑیل آوازیں وہ بچوں کو سنائی جا رہی ہوتی ہیں، بچوں کے کان میں سیسا پنگلائی ہوئی آوازیں جو ہے نا وہ ڈل رہی ہوتی ہیں۔ اب چاہے اس میں عورت کا جو بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اس کا خاوند حق نہیں دے رہا، وہ اپنا حق خود نہیں لے رہی، خود وہ جو ہے نا ولایت کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے کہ جی مجھے تو برداشت کرنا ہے، مجھے تو اس پورے خاندان کو لے کے چلنا ہے،
ٹھیک ہے نا, تو وہ خود برداشت کرنے کی چکی میں پیس رہی ہے, تو اس کا مسئلہ ہے نا, بچے کا کیا مسئلہ ہے, اس کا کیا قصور ہے, دنیا میں آ کے اس نے کیا قصور کیا. چلیں خیر, یہ تو ایک دکھتا ہوا زخم ہے ہی ہے جو ہم اپنی اولادوں کے ساتھ کرتے ہیں چھوٹی سی عمر کے اندر. اور پھر بچہ بڑا ہوتا ہے, اب اس میں نئے نئے انداز کے خوف, پہلے تو آپ نے یہ خوف ڈالے, پھر باپ کا خوف آیا, پھر دادا کا خوف آیا, پھر چچا کا خوف آیا, بہت سارے رشتوں کے خوف آ گئے. چلو جی, رشتے بھی گئے, ٹھیک ہے, یعنی رشتے بھی آپ نے جو ہے نا ٹراماٹائز کر دیے. اور جن بھوت اور اندھیرا اور کمروں میں بند کرنا اور گھر سے نکال دینا, یہ سارے کے سارے بھی آپ نے اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا جو ہے نا وہ ساری زندگی کے لیے اس کے کیا کیا مسئلے آپ نے پیدا کر دی. اب وہ بڑا ہوتا ہے, اب اس کو آپ ایک نیا خوف ڈالتے ہیں. ابھی میٹرک کی عمر میں پہنچا نہیں ہے, بلکہ 8 کی عمر میں بھی نہیں ہے, بلکہ ابھی اس سے بھی نیچے ہوتا ہے. وہ نیچے چھوٹی سی عمر میں, بیٹا 5 کلاس میں اچھے نمبر لینے ہیں, 5 کلاس کے بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 8 کلاس کے تو بورڈ کے پیپر آپ نے دینے ہیں, اچھے نمبر لوگے. دیکھو تمہارا کزن فلاں اس نے اتنے نمبر لیے, پھر میٹرک تو جوس نکالنے والا مرحلہ ہوتا ہے نا, بچے کا بیڑا غرق کرنے والا مرحلہ جو میٹرک کا مرحلہ ہوتا ہے, جس میں اس کے اوپر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا تجھے میتھ سے محبت ہے یا نہیں ہے, سائنس آتی ہے یا نہیں ہے, دنیا میں اگر تجھے عزت چاہیے, دنیا میں کامیابی چاہیے, تو آپ کسی باپ کو نہیں, ماں کو نہیں دیکھیں گے. میں نے نہیں دیکھا اس قدر اپنی سوسائٹی میں, کچھ ہوں گے یقیناً ہوتے ہیں جو کہیں کہ بیٹا کامیابی چاہیے تو تم نا مطلب قرآن سے جڑ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ, ٹھیک ہے, وہ بھی کرتے ہیں, اس کو بھی میں بتاؤں گا کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ خوف کے ایک اور مطلب جو ہے نا وہ انداز ہوتے ہیں. تو بھائی میٹرک کرنی ہے, میٹرک نہ کی تو تم تو بالکل, تم دیکھا اس کو, تمہارے کزن وہ کھڑے ہوئے ہیں بےچارے, وہ دکانوں پہ جا کے ریڑیاں لگا کے بیچ رہا ہے, وہ ٹھیک ہے نا, وہ چوکیداری کر رہا ہے, وہ جوس کی دکانوں پہ کام کر رہا ہے. اچھا, وہ جو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین جو انگوٹھا چھاپ ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے کسی کو مثال دیتے ہوئے, کیونکہ دماغ ہی بہت چھوٹا ہے نا. بیسیکلی دماغ کے اندر وہی چیزیں آئیں گی جو نیگیٹو ہیں, نیگیٹیوٹی میں جیتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو کھاتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو پیتے ہیں, نیگیٹیوٹی میں سانس لیتے ہیں, تو وہی نظر آتا ہے. تو بچے کو بھی وہی دکھایا جائے گا, بھائی وہ دیکھو وہ میٹرک نہ کی تو بس تم تو تمہارا کیریئر تباہ ہے. اب میٹرک کر لیا, میٹرک میں اس کے اچھے نمبر آ گئے تو اس پر ایک اور تلوار آ جائے گی FSC کی, چل بچے اب تو نے ڈاکٹر بننا ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے میٹرک کرنا ہے, میٹرک کے بعد اس نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, جو ہے نا اتنے فیصد نمبر آئے تو فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا. وہ ساری کی ساری جوانی بیچارہ ایک پریشر کوکر کے اندر جو ہے نا پکتا ہوا ایک لڑکا ایک لڑکی گزارتے ہیں, جو زندگی کے اس کے کھیلنے کے دن تھے, جو کھیتوں میں کھلیانوں میں, جو دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کے, ہنسنے کھیلنے کے, وہ سب کے سب خوف کی نظر ہوئے, ڈنڈے کی نظر ہوئے, ٹھیک ہے, وہ لوگوں سے کمپیریزن کی نظر ہوئے, وہ رزق کا خوف ڈالتے ڈالتے پھر کہتے ہیں بچے جو ہے یہ حرام کیوں کما رہے ہیں, بھائی گورنمنٹ یہ بینک میں نوکری کرتا ہے, یہ نماز نہیں پڑھتا, یہ والدین کی نہیں سنتا. بھائی آپ نے اس کو دیا کیا ہے, آپ نے اس کو کہا, بچہ نابالغ ہوتا ہے, آپ اس کو شروع ہو جاتے ہیں تمہیں گناہ ہوگا بیٹا, ایسا نہیں کرتے گناہ ہوگا, ایسا نہیں کرتے گناہ ہوگا. اس کو گناہ کہاں سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی محبت پانی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا پیار جو ہے نا وہ اس چیز میں نہیں ہے. چلو یہ تو سمجھنے کی سمجھانے کی بات ہے. آپ اس کو آتے ہی ساتھ ہی جب اس کی دماغ کی کھڑکی کوئی کھلی نہیں, پہلے اس کو سنا دو بھائی گناہ ہوگا گناہ ہوگا گناہ ہوگا. اس کو خدا کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ خوف کا شروع سے ہی پیدا کر دو. اس نے خدا کو دیکھنا تھا, ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والے رب کو اس نے محسوس کرنا تھا, اس نے باتیں کرنی تھیں, اس نے اپنے دکھ شیئر کرنے تھے, اس کے آگے رونا تھا, اس سے مانگنا تھا. وہ تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا, اس کو آتے ساتھ ہی ڈنڈا دے دیا کہ بھائی, اس کے سر پہ ڈنڈا مارا کہ بھائی جو ہے نا بس وہ خدا جو ہے نا جہنم میں پھینک دے گا, وہ عذاب دے گا, ہو جائے گا.
تو چاہے دینی حوالے سے ہو چاہے دنیاوی حوالے سے ہو، آپ ہر پہلو کے اندر یہ چیز دیکھیں گے کہ خوف جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ایک فیکٹر ہے جو پوری کی پوری ہمارے کلچر کو چلا رہا ہے، اور ہماری جس کو ہم تربیت کہتے ہیں، اور میں تو ویسے اس کو سدھارنا کہتا ہوں، جیسے جانور کو سدھارا جاتا ہے نا، وہ والا جو ٹرین کیا جاتا ہے، میں طوطا بولنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور گدھا جو ہے نا وہ خاص راستوں پہ چلتا ہے، سیدھا سیدھا جائے گا کھیت سے، کبھی اگر دیہات میں جو لوگ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، ٹرینڈ گدھے ہوتے ہیں، وہ بس وہ مالک کے پٹھے میں نے خود دیکھا کئی دفعہ، وہ گدھے کے اوپر رکھ دیتا ہے، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گدھا سیدھا اپنے گھر میں آئے گا۔ یا بہت ساری بھینسیں ہوتی ہیں، وہ جاتی ہیں اپنے آپ، ٹھیک ہے، وہ گئیں اور اس کے بعد مالک نے ان کو گھر کی طرف ہانک دیا، وہ خود ہی گھر پہنچ گئی۔ بکریاں بھی ایسے ہی کرتی ہیں۔ تو یہ نا، یہ ایسے ہی انسان یہاں پہ ہانکے جاتے ہیں، ایسے ہی انسان سدھارے جاتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، اور اس کو ہم کبھی دینی تربیت کا نام دے دیتے ہیں، اور کبھی ہم اس کو دنیاوی ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا، فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں، خدا پہ ایمان بھی ہمارا پورا ہے، ہاں، ہم نمازیں بھی 5 ٹائم پڑھتے ہیں، خدا پہ ہمارا ایمان ہے، توکل ہے، اور ہم بچوں کو جو ہے نا وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اب وہ ڈاکٹر بن جائے گا، ہاں، یہ نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر بننے تک وہ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ نہیں پتا، کیا پتا وہ ڈاکٹر بننے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو جائے، ٹھیک ہے، اچھا، ڈاکٹر بننے کے بعد وہ حرام کمائے گا حلال کمائے گا، یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، اچھا، وہ چلو وہ حلال بھی کما لیتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے۔ ایک بندہ جس نے میٹرک نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ گیا گھر سے، آپ دیکھیں پٹھانوں کے بچوں کو، یعنی ایک کتنا بڑا فرق ہے۔ میں پٹھانوں کی باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی جن پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کمانے کے ایشو میں دیکھیں نا، تو ایک ڈاکٹر جو ہمارا 1 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، جی پی جو ہوتا ہے، جنرل پریکٹیشن جو ہوتے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر ان کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ آپ جا کے ذرا کسی پٹھان کو دیکھیں جو 20-25 سال کی عمر کے اندر اپنا کاروبار سیٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ریڑھی سے کام شروع کرتا ہے، وہ مہینے کے نا 10-10 لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو نصیب کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں۔ تو ویسے آپ نے دیکھنا ہے تو آپ بی ایچ یوز میں لگے ہوئے ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، ان کے جو حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ڈاکٹرز بھی غریب امیر ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب خود ایک ڈاکٹر رہے، ڈاکٹر ہیں، الحمدللہ ریٹائر ہوئے ابو، تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ انہوں نے الحمدللہ ہمیشہ ہمیں حلال کھلایا، لیکن ایز اے ڈاکٹر میں کبھی نہیں یہ سمجھوں گا کہ میرے ابو کے رزق بہت بڑا جو ہے نا رزق کا ریلا تھا، جیسے دنیا سوچتی ہے نا ڈاکٹرز کے بارے میں، کہ تو یہ جو رزق ہے، رزق کا عمل ہے، اس کو ڈگریوں سے جوڑنا ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ ڈاکٹرز بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو نا، یعنی اس کو مسلط کر دینا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے، چاہے اس کا دل ہے نہیں ہے۔ میں نے کتنے ایسے ڈاکٹرز دیکھے، کیونکہ میرے بہت ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کمیونٹی میں رہے ہیں، جو بیچارے سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کا دل ہی نہیں ہوتا ڈاکٹر بننے کا۔ آپ ذرا ڈاکٹرز کے ساتھ انٹرویو لیں نا، یعنی کتنی ایسی بچیاں ہیں جو ڈاکٹر اس لیے بنتی ہیں کہ تمہارا کیریئر بن جائے گا، تمہیں طلاق نہیں کوئی دے گا، تم محفوظ ہو جاؤ گی۔ کتنی مائیں بچیوں کو ڈاکٹر اس لیے بنا رہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا خدا پہ ایمان، خدا پہ توکل، خدا پہ یقین، وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا کوئی سوٹیبل ہے نہیں ہے، کس کی جو ہے وہ کسی کا دل ہے نہیں ہے، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بس اس کو ہر صورت میں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ 2 شعبے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں قسمت وہ ہارے، وہ اس کی وہ نمبر سے رہ جائے، قسمت ہاری ہو تو وہ اب وہ کچھ اور بن جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ڈینٹل ڈاکٹر بن جائے گا، وہ چلو جو ہے نا ڈپلوما کر لے گا، ٹھیک ہے، لیکن یعنی لالچ جو ہے نا وہ، یا جو امید اور یقین ہے وہ ڈگریوں کے اوپر ہے، یہ ڈگری ملے گی تو رزق ملے گا۔ خوف کا یہ سارا عنصر آپ زندگی کے لمبے عرصے تک چلاتے ہیں، جب تک کہ نوکری نہیں ہو جاتی، پھر نوکری کا خوف ہوتا ہے، بھائی نوکری کر لے، بھائی نوکری کر لے، وہاں پہ آئیے، وہاں اپلائی کر، وہاں اپلائی کر،
بھاگا پھرے گا نوکریوں کے پیچھے، اس کی سفارش کروا، اس کی سفارش کروا۔ میرے اپنے 2 کزنس کی جاب ہوئی تو میں بڑا، مجھے پتہ ہے وہ تجربہ وہ کیسا ہوا۔ ڈگریاں مل گئی بہترین سب کچھ، بغیر سفارش کے جاب ہی نہیں ملتی۔ اب وہ سفارش کے لیے منتیں کرتے پھرتے ہیں۔ 2 ٹکے کے ان لوگوں کو جن کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، ان زمینداروں، ان سیاستدانوں کے جا کے ہم جو ہے نا آگے ہاتھ باندھ کے یہ آپ کے ڈاکٹر انجینئر کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب ہماری گورنمنٹ جاب کروا دیں، ٹھیک ہے، ہماری جاب کروا دیں اور ہمارا ٹرانسفر کروا دیں۔ اور ان پر مسلط کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ چاہے ہاسپٹل ہو چاہے ڈاکٹرز ہوں، کہتے ہیں فوجی، فوجی آیا ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس بھی فوجی آتے ہیں، یہ جو BHUs ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ جو GP ہمارے ہوتے ہیں، جتنے بھی جنرل پریکٹیشنز ہیں، یہ عموماً BHUs میں RHC کے اندر یہ جناب فوجی آ رہا ہے چیک کرنے ان کو افسر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جتنے بھی جاب کرنے والے ہیں گورنمنٹ اسکولز کے اندر، اور بھی پتہ نہیں کس کس شعبے میں ہوتا ہوگا وہ، تو یہ سارے جناب ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، یہ GP کے سامنے جو ہے نا وہ فوجی کے سامنے کھڑے ہوئے۔ فوجی صاحب کی تعلیم کتنی ہے؟ شاید اس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ آرمی سے ریٹائرڈ جو آفیسرز ہیں ان کو وہ لگاتے ہیں کہ بھئی ان کو سیدھا کر کے رکھو، ٹھیک ہے نا، ان کی یہ اوقات ہے۔ تو میں مطلب نہ کسی شعبے کی بے عزتی کر رہا ہوں نہ تذلیل کر رہا ہوں، بس میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک خوف ہے جس کے اندر مسلسل ہم پک رہے ہیں اور مسلسل اس کے اندر جیتے ہیں۔ بچپنے سے یہ خوف ہمارا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا نوکری ہونے تک، پھر نوکری کے بعد جناب پھر ایک اور خوف، پھر ایک اور خوف، ٹھیک ہے، خوف ہی خوف ہے۔ باس ناراض ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، DHO ناراض ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، EDO ناراض ہوگا تو یہ ہو جائے گا، میرا یہ مسئلہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ ایک ایسے خوف کے اندر جی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک اور خوف ہے۔ اب آپ بچیوں کے معاملات میں آ جائیں، مائیں بچیوں کا مطلب ہے نا، یعنی بہت سی سگڑ مائیں جس کو کہتے ہیں سگڑ مائیں، وہ سگڑ مائیں آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر، شاید بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کا بس رہے نا تو اس کرنا شروع کر دیں، بیٹی بنائی ہوتی ہے، لے بیٹا تیری یہ چیز آ گئی اس کے اندر، تو روز اس بیٹی کو احساس دلا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے تو، یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے، آپ نے آگے جانا ہے، آپ نے اس نے جانا ہے، جب اس کا ٹائم آئے گا چلی جائے گی، اس کے نصیب میں لکھا ہوگا، جب اس کا رشتہ ہوگا ہو جائے گا۔ تم اس کو روز کیوں دکھاتی ہو کہ تمہارا یہ جہیز جمع ہو رہا ہے، تم نے اگلے گھر جانا ہے؟ اس کا یہ گھر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو اس گھر میں سکون سے رہنے دینا ہے، یا آپ نے اس کو روز یہ دکھا دکھا کے کہ اگلا گھر ہے، اگلا گھر ہے، اگلا گھر ہے؟ اس کو ایک نیا ڈپریشن میں جو ہے نا وہ ایک عورتوں کو جو ہے وہ مائیں بچیوں کو ڈالتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ نا مائک بند کر لیں جن کے مائک کھلے ہوئے ہیں۔ پرنسز آف جنہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خوف کی ایک ایسی کیفیت ہے، آپ بچیوں میں دیکھیں گے کہ خوف کی ایک وہاں پر ایک نئی کیفیت ہے۔ تو ہاں بھائی، اگلے گھر جا کے ناک کٹوائے گی، ٹھیک ہے، نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ ممکن ہے بہت سارے جملے میں نے خود بولے ہوں، مطلب میں اپنی سسٹر سے مطلب ہے میں خود معذرت بھی ابھی بھی کرتا ہوتا ہوں کہ یار پتہ نہیں ہم کس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں۔ تو نسل در نسلوں کا بوجھ جو ہے نا اور گند اور جو ہے نا زہریلے جملے وہ منتقل ہوتے ہیں بھائیوں کی زبان میں، ماؤں کی زبان میں منتقل ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کہاں سے لکڑ پکڑ دادا کہیں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں وہ جملے، اور ان کو شاید سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ان سے رکنا وہ بس خدا کی توفیق کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ وہ ایسا دماغ کی نفسیات کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے مذاق میں ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ باتیں کوئی مذاق میں کرتا ہے، کوئی اوریجنل میں کرتا ہے، کوئی کسی طرح، بہرحال ہر کوئی سناتا ضرور ہے۔ اگلے گھر جانا ہے، اگلے گھر جا کے ناک کٹوائے گی، اگلے گھر جا کے کہے گی یہ تربیت کی ہے، یہ تربیت کی ہے۔ بھئی اس کو جینے دو، آپ اس سے چاہتی کیا ہو؟ اس کا گھر نہیں ہے یہ، اس کے ماں باپ نہیں ہو تم لوگ، اس کے بہن بھائی نہیں ہو۔ اس نے اگلے گھر جب جانا ہے تو جانا ہے، اور اگلے گھر جانے کا یہ کب سے مطلب ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تم ہندوؤں کی سوچ کے اوپر کیوں کھڑے ہو کہ اب اس کے لیے یہ دروازے بند ہو گئے، اب تو بس میت آئے، اب تو خامند کو راضی کر کے ہی آئے،
یہ سب ہندوانہ باتیں اور جملے اگر دماغوں کے اندر ہوں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہم جو ہے وہ اپنی بچیوں کو پھر اس اگلی سولی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک میں نے مضمون لکھا ہے، میں آپ لوگوں کو چاہوں گا، میں گروپ میں بھی شیئر کروں گا، آپ پڑھیے گا اس کو، کہ یہ جو خوف ہے اور یہ جو پھر معاملات ہیں، پھر یہ خوف اب آگے دیکھیں بچیوں کا، پھر سسرال میں جانا ان کا وہ ایک خوف، یعنی شادی تو ایک حسین ترین واقعہ ہوتا ہے انسانی زندگی کے اندر، لیکن بر صغیر کے اندر آپ کسی عورت سے اٹھا کے پوچھ لیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عورت یہ کہے گی کہ یہ ایک خوف کا واقعہ کا حادثہ نہیں ہوتا۔ مطلب اس میں چاہے جتنا مرضی آپ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جوڑے پہنا رہے ہیں بیٹی کو ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، اور جہیز مل رہا ہے اور جو ہے حق مہر مل رہا ہے، وہ جو کچھ مل رہا ہے، خوف نہیں جائے گا، خوف کھڑا کا وہیں ہوگا۔ اگلے گھر میں کیا ہوگا، ساس کیا کرے گی، نند کیا کہے گی، اچھا وہ اگلے والے بھی خوف میں ہوتے ہیں، اگلے والے بھی خوف میں ہوتے ہیں، کیسی بہو آئے گی، بیٹے کو تو نہیں توڑ دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بہو کی طرف سے ہی جو ہے نا وہ بہو ہی ظلم سہتی ہے، بہو ظلم کرتی بھی ہے نا، کئی بہویں ظلم کر رہی ہوتی ہیں، کئی ساسیں ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ بیٹے کو توڑ دے گی، بیٹے کو الگ کر دے گی، وہ کیا کرے گی، ٹھیک ہے، اور ادھر سے خوف ہوگا بھائی ہاں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا آگے گھر میں کیا بنے گا۔ اچھا ابھی سال نہیں گزرا، اب نیا خوف آ گیا، بچہ نہیں ہو رہا جی، اب باتیں شروع ہو رہی ہیں یار پریگنینسی نہیں ہوئی ابھی تک، پریگنینسی نہیں ہوئی، اب نیا نیا سوال، نئے سے سوال، ہر ایک کو جواب دیتا پھر رہا خامد، نہیں 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 وہ ہم علاج کر رہے ہیں، اب علاج آ رہے ہیں جی، آپ نہ فلاں حکیم کے پاس جائیں، وہاں پہ فلاں گیا تھا تو اس کے جناب ماشاءاللہ بچے ہو گئے۔ تو بھائی تم خدا کا نام مانو، کسی کو جینے تو دو، کیا زندگی ہے، یعنی شادی کے بعد ایک ایسا نئے عذاب کا خوف عورت اٹھانا شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے، خاوند الگ سہ رہا ہے، بیوی الگ سہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا وہ ساس سسر اچھے ہوتے ہیں کئی گھرانوں میں، بہت سارے گھرانوں میں وہ ساس سسر تو اچھے ہوتے ہیں، وہ جو آنے جانے والے ہیں وہ آپ کو نئی اذیت میں ڈال، ہاں جی پھر کوئی خوشخبری، اور میرے بھائی اگر کوئی خوشخبری ہے بھی صحیح تو تمہیں بتانے کی کون سی شریعت ہے، بلکہ میں تو اس کو بے حیائی سمجھتا ہوں کہ ہاں جی ابھی یہ پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ہے، یار کیسے بے شرم خاوند ہوتے ہیں، اور بے شرم جو ہے نا وہ بیویاں ہوتی ہیں، یقین مانے مجھے تو شرم آتی ہے کہ آپ بتا دیں ہاں جی الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہو گیا، بھائی اللہ کا کرم ہو گیا، جب بچہ ہو جائے گا تو دکھا دینا سب کو، عقیقے پہ بلا لینا جس چیز کو تم نے بتانا ہے، اس کو اللہ کا کرم ہو گیا کو پورے 2 مہینے اس کو ٹانگا ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کو رپورٹیں جا رہی ہیں، رشتہ داروں میں رپورٹیں جا رہی ہیں، اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے مہینے، یار کیا کیا یعنی عجیب دماغ ہے، اور کیا عجیب جو ہے نا وہ ہماری سوچیں ہیں کہ میں اس کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں۔ ایک کوئی ایسا لمحہ ہو زندگی کا، مرد اور عورت کی زندگی میں، جو پریشر کوکر کے اندر نہ ہو، تو خوف سے آزاد ہو، کوئی ایسا لمحہ آپ کو نہیں نظر آئے گا، خوف ہی خوف، خوف ہی خوف، اماں کے ناراض ہو جانے کا خوف، ساس کے ناراض ہو جانے کا خوف، بہو کے بیٹے کو توڑ دینے کا خوف، نند کے یہ کر دینے کا خوف، وہ پورا گھرانہ تو سارا کا سارا ہی خوف ہے۔ اور اللہ اکبر، اور یہ خوف کچھ ایسے ہیں نا جس کے اوپر نا ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، اس پر میرے الگ سے میری تحریر ہے وہ پڑھیے گا کہ ہم نے کیسے بیٹیوں کے اوپر کمپرومائز کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے اپنی بہنوں کو جو ہے وہ جب بیاہ دیتے ہیں تو ہم بیسیکلی قبول کر لیتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ جو بھی ہوگا نا تو وہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہوگا، اب ان کو خود ہی معاملات کو دیکھنا ہے، اور بیٹیوں کے اوپر اب ایک بڑا خبص ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں مجھے اپنے اماں ابا کو اچھا پیغام دینا ہے، یہاں سے ٹھنڈی ہوا جائے، ٹھیک ہے، میں کمرے میں بند ہو کے روتی ہوں، میں کمرے میں دھاڑے مارتی ہوں، میں اپنے بچوں کے سامنے اذیت میں مبتلا ہوتی ہوں، میری تذلیل ہوتی ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس وہ مجھے سہنا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کو نہیں بتانا، کیونکہ ماں باپ تو بہت بوڑھے ہیں، ابو جی کو جو ہے دل کی تکلیف ہے، امی کو بلڈ پریشر ہے، اور 60 سال سے اوپر عمر ہے، اور بھائی کے تو اپنے اتنے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو اور بہنوں کے تو خود اپنے گھروں میں مسئلے ہیں، تو میں نے تو اب خود سہنا ہے،
सहना है। अब वो सहती है, सहना क्या होता है? यानी नफ्सियाती अमराज की तरफ और बर्बादी की तरफ औरत के जाने का जो कदम है ना, वो ये सहना होता है। अब वो सहती है, सहती है, सहती है, ठीक है, या तो वो फिर फट जाती है, लेकिन वो फटते फटते भी 10-15 साल लगा जाती है। 10-15 साल तक तो स्टेमिना होता है ना। तो जब तक सही बेड़ा गर्क नहीं होता, उस वक्त तक वो सहती है, उस वक्त तक वो बर्दाश्त करती है। अच्छा, 10-15 साल के बाद जब वो कुछ एक्शन लेती भी है, तो फिर सारी दुनिया, क्या मौलवी मोहल्ले का, क्या खानदान का, बड़ा छोटा बूढ़ा, जितने भी है ना, अव्वल था आखिर, नहीं नहीं माशाल्लाह, सुलह कर लो जी, सुलह कर लो आप, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भाई ये तो देखो कि वो किस हाल में रह रही है, वो क्या सह रही है। सुलह करने वाली चीज है भी सही कि नहीं है? ठीक है, वो सुलह के काबिल है मामला, तो यकीनन कर लो। सुलह को कौन कहता है कि बुरा है? और औरत कब चाहेगी कि सुलह ना हो? ठीक है, वो सुलह के काबिल है तो सुलह कर लो। लेकिन सुलह के काबिल नहीं है, उसने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं, वो रोज जबान से अजियत दे रहा है, वो घर के अंदर जो है उसने उठा के डाला हुआ है कि जो मर्जी आए और जो है जिस जो मर्जी सुनाए और चला जाए, ठीक है ना। ना कोई बीवी की इज्जत है, ना बीवी का वकार है, ना मकाम है, ना बच्चों के सामने ताजीम है। बच्चे अलग, बच्चों को अलग गालियां पड़ रही हैं। और जो है वो बच्चे देख रहे हैं हमारे अपनी माँ को जलील होता हुआ, ठीक है, बच्चों पे क्या असरात पड़ रहे हैं इससे, इसकी इसकी क्या हैसियत है? और दीन तो दूर दूर तक नहीं होता। मैंने तो बड़े बड़े मौलवियों को देखा है, खामी नमाज नहीं पढ़ता 5 टाइम, नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, आधा मुल्क ही नहीं पढ़ता हूँ, तुसी की किदा किदा निकाह चढ़ाना तुसी खत्म कराओगे? भाई आधा मुल्क, मुल्क जहन्नम में जाएगा तो तुम साथ जहन्नम में जाओ, ठीक है ना। यानी ये मेंटेलिटी है। आधा मुल्क जिना कर रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, जिना मर्द करती है। हराम सूद खा रहा है तो कोई मसला नहीं, दुनिया खाती है सूद, तो ठीक है जी, कोई मसला नहीं। बस औरत, औरत पैदा जो हो गई है औरत जात के अंदर, अब उसको तो सहना है, ठीक है ना। अब यहाँ इल्हाद ना आए तो क्या आए? औरत खुदा से शिकवा ना करे, और जो है फेमिनिज्म के फितरे ना निकले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मार्च ना हो, बाप से आजादी और भाई की आजादी के नारे ना लगे, तो क्या लगे? फिर मौलवी गालियां देते हैं औरतों को। तो भाई औरतों को गालियां देने की बजाय आप मसले के हल की तरफ क्यों नहीं आते? आप लोगों को ये शऊर क्यों नहीं देते कि भाई ये तुम्हारी बेटी क्यामत तक के लिए तुम्हारी बेटी है, इसकी तुम तरबियत करोगे तो क्यामत के दिन भी तुम्हारी शफात करेगी, हुजूर के साथ, हुजूर का साथ मिलेगा। जिसकी 2 बेटियां हुई और उसने उनकी तरबियत की, वो नबी अलैहि सलाम के साथ होगी। तो तुमने तो उसको जीते जी मार दिया। ब्याह है या बेच दिया है? ऐसा महसूस होता है कि हमारे यहाँ बेची जाती है, ब्याह ही नहीं जाती औरत। तो ये क्या क्या है? यानी हम जो बहू ला रहे हैं उसको भी इसी तरह से रख रहे हैं, जिसको बेटी को भेज रहे हैं उसको भी। चलिए अच्छा, हम खुद बहू के साथ बड़ा अच्छा रह रहे हैं, तो बेटी को भेज के ये क्यों सोच लेते हैं कि वो वापस नहीं आ सकती? एक सहाबिया आ सकती हैं, उम्महातुल मोमिनीन की जो है वो कहीं से तलाक हो के नबी अलैहिस्सलाम से शादी हो जाती है, सहाबियात की बेशुमार तलाकें होती हैं। लेकिन हमारी नो 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 नो, इस कल्चर में तो तलाक, औरत औरत तो बर्बाद हो गई। यानी औरत का तो खुदा खामिन था, वो खुदा छिन गया, जिंदगी बर्बाद हुई। अब क्या उसको, उसकी जिंदगी में अब खुशियां कहाँ से आएंगी? अब वो हंसेगी कब? अब तो उसके अंधेरे ही अंधेरे। यानी तलाक जिस घर में हो जाए, उस घर में लोग ऐसा सलूक करते हैं जैसे ना, या किसी को कोरोना क्या, मतलब ऐसा मुजी मर्ज लग गया है जो अब इस घर में जाएंगे ना तो हमें भी लग जाएगा। उसको अछूत बना देते हैं। ये हिंदुइज्म नहीं है तो क्या है? ये लोग हुजूर के जमाने में होते ना तो इनको दुर्रे पड़ रहे होते, शायद इनको इलाका बदर कर दिया जाता। कि कैसी मनहूस सोचें लेकर के ये लोग जो है वो माशरे के अंदर खड़े हुए हैं, और फिर ऊपर से दीन का नाम ले रहे हैं, दीन का नाम ले रहे हैं। वो दीन जो बताता है हमें कि भाई अगर तुम नहीं रह रहे, नहीं बस पा रहे, नहीं सुलह हो रही, नहीं एक दूसरे के साथ, डिप्रेशन पैदा हो रहा है, तस्लील के अंदर जिल्लत में जी रहे हो, तो आजाद हो जाओ एक दूसरे से, अल्लाह दोनों के लिए आसानी फरमा देगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं। तो उसमें भी क्या खौफ होता है? बच्चे रुल जाएंगे जी, बच्चे बच्चे कौन पालेगा, बच्चों को क्या करेगा? मुआशरे में दूसरी शादी का तो कभी औरत सोचती नहीं है और आदमी सोचते नहीं है, ठीक है ना। औरत के ना सोचने के पीछे भी आदमी होता है, जो औरत को पहले रगड़े लगाता है, ठीक है, 10-12 साल,
20 سال اس کو، اس کے بعد جب اس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، اب وہ سوچتا ہے یار میں اب شادی کر لوں. جوان والا عورت کہتی ہے ایسی کی تیسی دے دی تو کیسے شادی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، قربانیاں تو میں نے دی ہیں، رگڑے تو میں نے کھائے ہیں، وہ کہاں اجازت دے گی آپ کو شادی کرنے کی؟ تو بھائی اگر شروع سے ہی اسلام کے اوپر عورت کے ساتھ رکھا ہو، انصاف عدل سے رکھا ہو، اس کی زندگی کو عذاب نہ ڈالا ہو، اس کو جو شریعت نے آزادیاں دی ہیں وہ دی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو عورت آپ کو کیوں منع کرے گی؟ منع کرے گی بھی تو آپ کو منع ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مرد ہو کہ آپ کیا ہو؟ عورتوں کی اجازت لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی آپ شادی کرو. اچھا جب کسی کی گھر بیٹھ جاتی ہے بیٹیاں طلاق لے کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیچاری اب وہ پریشان. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، لیکن یہ ہو رہا ہے نا معاشرے کے اندر. پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یار کوئی شادی کا رشتہ ہی نہیں ملتا. بھائی رشتہ ملنے کو رواج دو گے تو ملے گا نا. آدمی اپنے اندر مردانگی پیدا کریں گے تو کوئی معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. تو الغرض خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف. اور میں نے اسی معاشرے میں دیکھا ہے جو لوگ بے خوف ہوتے ہیں، خدا پہ توکل رکھتے ہیں، ان کے 5 بچے بھی ہو نا، ان کی دوسری شادی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ کماری بھی ہو کے نا وہ بیٹھی رہتی ہیں کہ نہیں نہیں جو مرد ہو جائے، اب نہیں، اب اس نے شادی نہیں کرنی، مرد ذات سے نفرت ہوگی. تو اللہ کے لیے ان ساری چیزوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلے تو بنیاد سمجھے نا. بنیاد یہ خوف ہے، بنیاد یہ خوف ہے. اب وہی خوف آپ کو انشورنس کی طرف لے کے جائے گا. انشورنس کمپنی والے فون کر رہے ہوں گے حادثہ نہ ہو جائے، آپ جو ہے نا وہ لائف انشورنس کروا لیں، ٹھیک ہے، اور جی بینک کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں، آپ کے بچے نہ رول جائیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو 100 باغ دکھائے جائیں گے، آپ حرام کریں گے حلال کریں گے، سب خوف، سب کا سب خوف. تو یہ جو خوف ہے یہ اللہ کی توحید کے اندر نقص ہے، بہت بڑا نقص ہے. اللہ کے دین کی یہ تعلیمات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بے خوف کرتا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہو تو مجھ سے ہی ڈرو. آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو گھروں کے اندر مال جمع کرنے کو ناپسند کرتے تھے. ان کا تو ایسا توکل تھا خدا کے اوپر، ایسا یقین تھا. اور آپ طلاق کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کمانے کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی پہلو سے اٹھا کے دیکھ لیں واقعہ، وہاں پہ خدا پہ امید ہی امید ہے، امید ہی امید ہے، امید ہی امید ہے. کہ خدا پہ یقین تھا، خدا پہ ایمان تھا. اللہ رب العزت کی ذات کے سچا معبود ہونے کا ایمان تھا کہ وہ خدا ہے جو آسمانوں میں زمینوں میں بادشاہ ہے، جس کو کائنات کی ذرہ ذرہ پہ حکمرانی ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ اس کائنات میں واقع ہو کر کے رہتا ہے، اور وہ غنی و حمید ہے، اور سب کے سب اس کے در کے فقیر ہیں. جو ملتا ہے اسی کے در سے ملتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، اپنے بندوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اپنے بندوں کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. یعنی انسان اپنے اپنی ڈگری کو سمجھے گا یہ ساتھ ہے تو میں محفوظ ہوں، خدا کو نہیں سمجھے گا تو وہ ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پر بھی اللہ سے ڈرو. اتق اللہ تجدو تجاہک، آپ اللہ سے ڈرو، اللہ کو ہر جگہ تم اپنے ساتھ مددگار پاؤ گے. لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کبھی دل کے اندر اترتی نہیں. میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، خود میری حالت بڑی خود پتلی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی رحم فرمائے. ہم سب کا یہی حال ہے. غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ڈپریشن ہو رہا ہے جی، اتنی مہنگائی ہو گئی، اب ہم کیا کریں گے، اب تو بس رل گئے. ٹھیک ہے، اب تو بڑی ہی یقیناً پریشانی ہے، کوئی شک نہیں ہے، پریشانی ہے. مگر اس پریشانی کا علاج کیا ہے؟ توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنے آپ کو تیار کریں، تو اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا. اللہ سے دعا کریں، یا اللہ رزق میں وسعتیں نازل فرما. تہجد میں جب خدا آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اٹھے نا، مائیں اٹھیں، باپ اٹھیں، اولاد اٹھے، مانگے، خدا سے مانگے. اس ٹائم نہیں اٹھ سکتے، بعد میں اٹھ کے خدا سے دعا کریں. جب
فجر کی نمازوں میں مسجدوں میں لوگ موجود نہیں ہیں، آپ ذرا چیک کر لیں کتنی مائیں ہیں جو راتوں کو بیٹھ کے فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، صبح فجر میں سوئی ہوتی ہیں، اور قرآن تو مہینہ مہینہ نہیں کبھی قرآن کھول کے دیکھنے کی توفیق ہوئی۔ تو جب یہ حال ہوگا تو پھر ایمان کہاں سے ملے گا؟ پھر ڈپریشن ہی آنا ہے، اور کیا آنا ہے؟ پھر ڈپریشن آئے گا، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر ٹینشن آئے گی۔ تو بھائی نہ خاوند کوئی خدا ہے، نہ کوئی ڈگری خدا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی چیز خدا نہیں ہے۔ خدا صرف ایک سچا معبود ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ ماؤں سے زیادہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، الودود ہے، الغفور ہے، المنان، الحنان، الرحمن، الرحیم، عطا کرنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ اس خدا پہ ایمان رکھیں، اس خدا پہ ایمان رکھیں۔ ڈپریشن کی زندگیاں گزار دینا، کبھی بچوں کے ہاتھوں بلیک میل، کبھی کسی کے ہاتھوں بلیک میل، یہ بلیک میل کرنا بھی گناہ ہے اور بلیک میل ہونا بھی گناہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ میں آپ کو بڑے ہی شرعی علم کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر انسان بلیک میل ہو کے کہ میرے بچے کہاں جائیں گے، میں تو رل جاؤں گی، ٹھیک ہے، انسان اگر ڈپریشن کی زندگی کو، خدا سے دوری کی زندگی کو، خدا سے شکووں کی زندگی کو، نافرمانی کی زندگی کو اپناتا ہے نا، غیبتوں اور چغلیوں کی زندگیوں کو اپناتا ہے، ایک گندی زندگی اپناتا ہے، تو وہ سوچ لے کہ وہ خدا کو کیا منہ دکھائے گا۔ اور یہی تو خاوند ہے، یہ عورت مر جائے، یہ خاوند اور بچے کیا کریں گے؟ خاوند مر جائے، عورت کیا کرے گی؟ اس بیوی کے لیے خاوند جو ہے نا وہ رلتے، مطلب میں نے بہت سے ایسے مرد دیکھے ہیں جہاں پہ جو عورت کے لیے رول رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں تو رلتی ہیں نا معاشرے کے اندر، مرد بھی ہوتے ہیں بہت سارے، اور جی نہیں جی میرا بچہ ہے، بچی ہے، میں کدھر جاؤں گی، کدھر جاؤں گا؟ اور بھائی آپ مر جاؤ، آپ کو منٹ نہیں لگانا، آپ کے اماں ابا بہن بھائی بیگم بچے سب نے اٹھا کے چل بھائی اس کو تو اگلے جہان رہنا پہنچاؤ، آپ کو دفنا کے آ جائیں گے۔ تو وہ خدا جو قبر میں ساتھ ہوگا نا، اس خدا پہ دنیا پہ بھی یقین کر لیں۔ بڑا مشکل کام ہے، مجھے اندازہ ہے، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر ایمان کی حلاوت نہیں ملتی، اس کے بغیر زندگیوں کا سکون نہیں ملتا۔ اس خوف سے اپنے بچوں کو نکالیں، ان کو جن بابا سے مت ڈرائیں، ان کے مسئلوں کو سمجھیں، ان کو توجہ دیں، آپ کی پریشانی، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سیکھیں، سلمان صدیقی سے سیکھیں۔ جو لوگ اس ایشو کے اندر، ان موضوعات کے اندر یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لیکچرز دے رہے ہیں، سر سلمان جیسے، ان کی کافی ساری چیزیں ہیں، کاؤنسلرز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا خرچ کرنے کا، وہ یہاں خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جناب پلاٹ لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا، اپنی ذات پہ انویسٹ کریں، سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو ٹھیک کریں، جو صدقہ جاریہ آپ کے لیے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی قبر کو منور کرنے والے ہیں۔ اپنے پہ انویسٹمنٹ کریں، علم کو سیکھیں، علم کو سیکھیں کیسے میں ہینڈل کروں اس سچویشن کو، پوچھیں، آپ کو بتائیں گی سائیکالوجسٹ، آپ کو بتائیں گی آپ کی کوچ، ٹھیک ہے، جو ڈفرینٹ، جو اس فیلڈز کے جو لوگ ہیں آپ کو بتائیں گے۔ اور ویسے سر سلمان آصف صدیقی کا تو اس پر بہت اچھا مواد ہے، اور لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، کیسے ہینڈل کیا جائے بچوں کو۔ پڑھیں، کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، انگلش میں، اردو میں، مختلف لٹریچر موجود ہے، چیزوں کو تلاش کریں، پڑھیں، سیکھیں، پریکٹس کریں، آگے پھیلائیں اس روشنی کو، ہے نا۔ بچوں کے اندر بچپن سے خوف نہ ڈالیں، میٹرک اور ایف ایس سی کی کو جو ہے نا کوئی وہ آخرت کے امتحان سے تشبیہ نہ دیں، وہاں ناکام، یہاں ناکام ہو گیا تو بس اب بچہ گیا، برباد ہو گیا۔ بچوں کو جینے دیں، خدا کے لیے بچوں کو جینے دیں، بچوں کے بچپن سے، ان کا بچپن ان سے نہ چھینیں۔ ایک بچہ اپنے بچپن میں کھیلے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہر ٹائم قرآن شریف پڑھ رہا ہو، یعنی دینی لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو ہر ٹائم، ٹھیک ہے نا، اور اچھے اچھے کام کر رہا ہو، بڑے اچھے سے کپڑے بن کے شو پیس بن کے بیٹھا ہو۔ اور جو دنیا دار ہیں وہ اور چیزوں میں لگے ہوں گے، یار یہ بس کتابیں پڑھ رہا ہوں، ٹیوشن پہ جا رہا ہوں۔ بہت سارے بچے ایسے بےچارے، صبح کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اسکول جا رہا ہوں۔ شام کو کہاں جا رہے ہو؟ ٹیوشن پہ جا رہا ہوں۔ رات کو آگے کیا ہوم ورک کر رہا ہوں۔
اس کی بیچارے کی تو مت مار دی، اس کا بچپن آپ نے چھین لیا. وہ نفسیاتی مریض نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ وہ جوان ہو کے آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرے گا نا، اور آپ کے پیچھے صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ کی تابع دار اولاد بنے گا. اور وہ تابع داری بھی یقین مانے ہم نے ڈنڈے کے زور پہ قائم کی ہوئی ہے جو نظر آتی ہے. الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ ہیں جو شعوری طور پر اپنے والدین کی اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے. تو خوف سے نہ دنیا کو نکالیں، اللہ کی محبت میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے یقیناً خوف دلایا ہے اپنی ذات کا، اور وہ حق ہے، میں اس کا کلی انکار نہیں کر رہا. لیکن وہ خوف اصل نہیں ہے، بنیادی چیز نہیں ہے، وہ انسان کی سرکشی کے علاج کے لیے ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بس ہر وقت حالت خوف میں رکھا ہے. اللہ اصل جو رکھتا ہے نا، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ اصل جو چیز ہے وہ ہے محبت. اصل چیز ہے محبت. اور خوف اور امید یہ پھر دو پر ہیں اس پرندے کے، جو جس کا جو بنیادی جسم ہے وہ محبت کا ہے.